بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم سب کی ہدایت کے لیے اس نے ایک دین کو نازل فرمایا جس کا نام اسلام ہے. یہی اللہ کا دین ہے اور کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اسلام کی تعلیم دی، اسلام بتایا اور طریق عبادت سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلات کے بعد آج 13 ذی القعدہ 1439 ہجری مطابق 26 جولائی 2018 عیسوی عقیدۃ طحاویہ کا درس رحاب جدہ سعودی عرب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج کی عبارت پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طالب علم حامد صاحب کو، وہ آئیں اور آج کی عبارت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال المصنف رحمہ اللہ تعالی: ودین اللہ فی الارض والسماء واحد وهو دین الاسلام. قال اللہ تعالی: ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال تعالی: ورضیت لکم الاسلام دینا. وهو بین الغلو والتقصیر وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. اللہ جزائے خیر دے حامد صاحب کو، جنہوں نے جو ہے یہ عبارت پڑھی آج کی عقیدۃ طحاویہ کی. بڑی اہم بات ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ جو مصنف ہیں فرماتے ہیں: وَدِينُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ. اور اللہ تعالیٰ کا دین زمین میں اور آسمان میں ایک ہی ہے. وَهُوَ دین الاسلام، اور وہ دین اسلام ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا. وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِيَاسِ. اور کہتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، یہ جو دین اسلام ہے یہ زیادتی، غلو اور تقصیر، کمی کے درمیان ہے. وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، اور تشبیہ اللہ کے اسم و صفات کی اور اللہ کے اسم و صفات کے انکار کے درمیان ہے. وبین الجبر والقدر،
اور جبریہ عقیدہ اور قدریہ عقیدے کے درمیان ہے. وبین الامن والیاس، اور بے خوف ہونا، بے خوف ہو کر زندگی گزارنا، یا بے خوف ہونا اور نا امید ہونا، اس کے درمیان ہے. یہ ہے آج کی عبارت. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اسلام کا ذکر کر رہے ہیں. اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو بیان کرنے کے بعد اسلام کی جو طرف نسبت ہے اس عقیدے کی، اور اہل السنہ والجماعہ کی جو نسبت ہے اسلام کی طرف، تو اس کو یہاں مختصر بڑے اچھے انداز سے، بڑے پیارے انداز سے بیان کر رہے ہیں. بہت اچھی عبارت ہے یہ. انہوں نے مختصر اس میں اسلام کا تعارف پیش کیا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے جس کو ہم نے اب تک پڑھا ہے، اب تک ہم نے جو پڑھا ہے، جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، یہی دین اسلام کا عقیدہ ہے، یہی اسلام ہے، اور اسلام ہی اللہ کا دین ہے. بڑی اچھی عبارت ہے، ذرا غور کیجیے آپ عبارت پر. وَدِينُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ. ایک بات، اس میں کئی پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ کیا ہے؟ ایسے پوائنٹس لکھیں آپ. ایک پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے زمین میں اور آسمان میں وہ ایک ہی ہے. دوسرا پوائنٹ وہ دین الاسلام، وہ دین اسلام. اس کے بعد دین اسلام میں کیا چیز ہے وہ بتاتے ہیں، اس کی خصوصیت کو بیان کرتے ہیں. غلو اور تقصیر کے درمیان ایک پوائنٹ، مطلب اس میں زیادتی، غلو بھی نہیں ہے، کمی بھی نہیں ہے. اور ایک پوائنٹ وبین التشبیہ والتعطیل. اگر اسماء و صفات کے بارے چیپٹر میں آپ دیکھیں تو تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے. نہ تشبیہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کی، نہ تعطیل ہے. پھر افعال کے بارے میں اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے، تو بین الجبر والقدر. جبریہ عقیدہ جو ہے آ رہی ہے بات، ساری تفصیل آ رہی ہے. جبریہ جو عقیدہ ہے وہ بھی نہیں ہے اسلام کا عقیدہ، اور قدری جو عقیدہ ہے، قدریہ، وہ بھی نہیں ہے. اس کے درمیان اسلامی عقیدہ. وبین الامن والیاس، بین الامن والیاس، بے خوف ہو کر اللہ سے نہیں ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ بھی نہیں ہے اسلام. اور نا امید ہو جانا اللہ کی رحمت سے، یہ بھی نہیں ہے اسلام. اس کے درمیان ہے امن. اور امن کا مطلب بے خوف ہو کر زندگی گزارنا، بے خوف ہونا اور نا امید ہونا، اس کے درمیان. آئیے دیکھتے ہیں اس کو. پہلی بات، پہلا پوائنٹ انہوں نے جو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین آسمان میں اور زمین میں ایک ہی ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب جو دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین، وہ نہیں جو لوگوں نے بنایا ہے. لوگوں نے بھی دین بنایا. آپ کو پتا ہے دین ایک نہیں ہے. دین کا مطلب ریلیجن انگلش میں. There are different type of religions in the world. ایک ریلیجن نہیں ہے، ایک دین نہیں ہے. دین بہت ہیں. بچے کوئی ایک دین کا نام بتائیے، کوئی ایک ریلیجن کا نام بتائیے. بچے کوئی بھی ایک ریلیجن جو دنیا میں ہے. جی کرسچنس، بہت اچھے بیٹے. کرسچینٹی، کرسچنس یہ بھی ایک دین ہے جس کو اردو میں یا عربی میں کیا بولتے ہیں؟ نصارہ، نصارہ بولتے ہیں. کرسچینٹی ایک دین ہے جی. اور بدھزم، بہت اچھا بیٹا، بدھزم بھی ایک دین ہے، دنیا میں مانا جاتا ہے، اس کے فالوورز ہیں. تیسری ہے کوئی مثال؟ ہندوازم، بہت اچھے. ہندوازم یہ بھی ایک دین ہے. تو دین بہت ہے دنیا میں. یہاں کیا کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو دین، دیکھیں زمین میں آسمان میں اللہ کا دین ایک ہے. زمین میں دین بہت ہیں. اللہ کے نہیں کہہ رہا ہوں میں، دین صرف دین، میں نسبت نہیں کر رہا ہوں. ریلیجنس ڈفرنٹ، جیسا بھی بچوں نے بتایا کرسچینٹی زمین میں ہے، آسمان میں تو نہیں ہے نا. زمین میں جو دین ہے وہ یہ سب ہے. بدھزم ہے، کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، اور یہودیت ہے، اور جوڈائزم، جی جین ہے. ہاں جین وہ بھی ایک دین ہے. وہ بھی تو ایسے بہت ہیں. سکھ، ٹھیک ہے. تو دین ہے بہت سارے. اللہ کا جو دین ہے زمین میں اور آسمان میں ایک ہی ہے.
مطلب زمین والوں کے لیے اور آسمان والوں کے لیے جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ ایک ہی ہے. ایسا نہیں کہ زمین والوں کے لیے اور آسمان والوں کے لیے دین الگ ہے. آسمان والے مطلب آسمان میں والے ہیں، زمین والے مطلب انسان، انس و جن، اور آسمان والے مطلب فرشتے. تو انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے جو زمین میں بستے ہیں، اور فرشتے جو آسمان میں رہتے ہیں، سب کا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو دین زمین والوں کے لیے، آسمانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک ہے. کتنے؟ ایک ہے، دو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی یعنی اللہ تعالیٰ آسمان میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے. ہاں کیا آیت ہے؟ واللہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے کلام کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی. آپ جیسے اشعار ہیں نا، ابیات ہیں، لوگ شعر بولتے ہیں، معلوم آپ کو شعر میں بہت کچھ باتیں ہوتی ہیں. ایک شعر میں بہت باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بتانے کے لیے، جو خاندانی رئیس ہیں رکھتے ہیں اپنا مزاج نرم. جو خاندانی رئیس ہیں رکھتے ہیں اپنا مزاج نرم. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے یہ دولت نہیں ہے. بہت کچھ بول گیا شاعر، اس میں بہت کچھ بول گیا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بنا. بہت کچھ بول گیا شاعر. عربی کے شاعر نے کہا وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. بہت کچھ بول گیا اس میں بھی. بہرحال بتانے کا مطلب شعر میں بہت باتیں ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس ایسا کلام ہوتا ہے کہ 5 منٹ بولیں گے. وہ کتنے؟ 5 منٹس بولیں گے. اس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے. اور کلام بشر کا اثر کرتا ہے. لوگ روتے ہیں کلام سن کر، صحیح ہے نا؟ اب وہ جھوٹا ہے سچائی اور بات ہے، لیکن رلا دیتا ہے کلام. کلام ہنسا دیتا ہے. کلام جو ہے رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے. صحیح ہے غلط؟ کلام بشر کی بات کر رہا ہوں میں، انسانوں کا رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے. بھائی جب انسانوں کے کلام کا یہ اثر خالق کلام، خالق ارض و سما اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیا اثر ہوگا؟ دنیا میں سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام، احسن الکلام کلام اللہ. اس میں جو باتیں ہیں نا وہ کہیں نہیں مل سکتی ہے قیامت تک. کوئی وہ بات بول ہی نہیں سکتا ہے، نہ کہیں کسی کتاب میں. لوگ جو ہے انسانوں سے، شاعروں سے متاثر ہوتے ہیں. لوگ جو ہے ایکٹر سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے ایکٹنگ کو دیکھ کر کلام پر. لوگ ان کے سٹائل کو دیکھ کر انداز کو. بعض لوگ رائٹر سے متاثر ہوتے ہیں، اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ جیسے مجھے یاد ہے زید بھائی حیدرآباد کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کوئی کتاب ہے تو اثر پہ بھیجو کوئی، یعنی اتنا، حالانکہ ان کو عربی نہیں آتی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کتابیں عربی میں ہیں. وہ کتابیں جو انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں، وہ ہر کتاب ماشاءاللہ خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں اسے. تو اتنا انسپائر ہے، اتنا متاثر ہے. کوئی بھی کتاب، کوئی بھی بک شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائٹر سے متاثر ہوئے. ایسے ہوتے ہیں لوگ، آپ کو پتا ہے اردو میں بھی بہت سارے لوگوں سے جو ہے جو کاتبین ہوتے ہیں یا مؤلفین مصنفین ہوتے ہیں، لوگ جو ہے بڑے اس سے متاثر. اللہ ناول سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں. داستان ایمان فروشوں کی لوگوں کو بڑی پسند ہے. بھائی داستان ایمان فروشوں کی لکھا عنایت اللہ التمش کی جو کتاب ہے 5 جلدوں میں، بڑی کتاب ہے. بہرحال صلاح الدین ایوبی کے زمانے کے واقعات اس نے بیان کیا. بہرحال بتانے کا مسئلہ، اللہ کا کلام جو ہے آپ اس کو پڑھیے، پڑھتے اس کو جو ہے معنی کو دیکھیے، اس کے کلام اللہ کے معنی کو، اس کی تفسیر کو پڑھیے. ایسا علم ملے گا آپ کو کہ جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی علم نہیں کر سکے گا. کلام اللہ میں وہ چیز ہے. دیکھیے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، ایک آیت ہے، کیا بات ہے اس آیت میں. دیکھیے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ختم. اور وہ اللہ تعالیٰ آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے، ختم. اللہ کا دین ایک ہے. یعنی عبادت آسمان میں بھی اسی کی ہوگی. کس کی؟ زمین میں کس کی ہوگی؟
اگر اللہ کی عبادت زمین میں نہیں ہو رہی، یہ دین اللہ کا ہے کہ زمین میں اللہ کی عبادت ہوگی، اگر زمین میں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے۔ اب اس پہ کتنا رد کر سکتے ہیں آپ، کتنا کچھ بول سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ آپ جمعے کا خطبہ دے سکتے ہیں اس پر، 1 گھنٹے کی تقریر کر سکتے ہیں اس پر، بلکہ کانفرنس بھی ہو سکتی ہے ایک آیت پر۔ سبحان اللہ۔ چلیے، تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان اور زمین کا دین ایک ہے۔ دوسری پوائنٹ کی بات جو انہوں نے کیا، وہ ہوا دین، کیا ہے وہ دین جو آسمانوں کے لیے اور زمین والوں کے لیے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، ڈفرنٹ نہیں ہے، وہ دین اسلام ہے۔ کیا ہے دین اسلام؟ بہت پہلے بھی بات آئی تھی، میں نے بتایا تھا، آج بھی بات آ رہی ہے، میں بتا رہا ہوں، جن کو نوٹ کرنا ہے نوٹ کیجئے، جن کو سن کر دماغوں میں نوٹ کرنا ہے، کیونکہ دماغوں میں بھی نوٹنگ ہوتی ہے، تو وہ نوٹ کر لیں، لیکن بھولنا نہیں۔ اسلام کس کو کہتے ہیں یہ بتائیں۔ اللہ کا دین آسمان میں بھی زمین میں بھی ایک ہی، اور وہ کیا ہے دین اسلام۔ وہ دین کیا ہے اللہ کا؟ اللہ کا دین زمین میں کیا ہے؟ اسلام۔ آسمان میں اللہ کا دین کیا ہے؟ اسلام۔ پہلے اس کی 1-2-3 آیتیں میں دلیل دے دوں، پھر میں اسلام کا میننگ بتاؤں گا۔ اس کی کیا دلیل، کیا دین اللہ کا؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ، یقیناً اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام۔ دوسری آیت اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ، سورہ مائدہ کی آیت ہے نا یہ، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، میں اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، یعنی اللہ راضی ہو گیا، ختم، اعلان ہو گیا اسلام کو دین مان کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ بھی آ گئی بات۔ کیا جب دین اللہ کا اسلام ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی چیز کو دین سمجھا جائے گا، اسے بتایا آپ نے، اس کو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا، الٹا وہ آدمی نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کے بارے میں بیان کیا، جتنے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، سب کو جو دین دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ سن لیے پوائنٹ کی بات، سارے پیغمبروں کا دین بھی کیا تھا؟ کیا دین تھا سارے پیغمبروں کا؟ اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، اور نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب کے بارے میں دیکھیے، هو سماکم المسلمین من قبل، سورہ حج کی ایک آیت، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مطلب اسلام کو ماننے والے۔ چلیے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ابراہیم پیغمبر گزرے ہیں، ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے یہودی جو ہے نا، یہ جو مانتے ہیں، اچھا بعض یہ جو دین باطل دین والے ہیں دنیا میں، یہ مانتے ہیں پروفٹس کو، بعض پر ابراہم بولتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ابراہم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا دین کیا تھا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ کیا بات ہے، ختم۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ اللہ کی طرف شرک کو چھوڑ کر، شرک سے بیزار اللہ کی طرف جو ہے توجہ کرنے والے مسلمان تھے۔ حنیف کہتے ہیں شرک کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے والے۔ مسلمہ، مسلمان تھے وہ۔ ابراہیم السلام کیا تھے؟ مسلمان۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا، اللہ کی بات، اللہ کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت ہے، کیونکہ ابراہیم کا خالق اللہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ السلام۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ اللہ نفی کر رہا ہے، رد کر رہا ہے، وہ یہودی نہیں تھے، نصرانی تھے نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، وہ حنیف مسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اس بات کو اللہ نے نقل کیا قرآن میں سورہ یونس میں، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، میں اگر تم منہ پھیر کر چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جو دعوت دی ہے اسلام کی، توحید کی، ہے نا، تو قوم سے کہہ رہے ہیں اگر تم منہ پھیر کر، اعراض کرو، منہ پھیر کر چلے جاؤ، تو یاد رکھنا کہ میں تم سے کوئی پیسہ یا دنیا کا کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ تو معلوم ہوا وہ بھی کیا تھے؟ مسلمان۔ ان کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، جنہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا تھا، کیا کہا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ۔ اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مسلمان ہو۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا تمام پیغمبروں کا دین کیا تھا؟ اسلام۔ حدیث میں بھی نبی علیہ السلام یہی بات بیان فرماتے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سنیے حدیث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ پیغمبر، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سب علاتی بھائی ہیں۔ کیا ہیں؟ علاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ علاتی معلوم؟ علاتی بھائی کس کو بولتے ہیں؟ ابا ایک، اماں الگ الگ۔ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی یا 4 شادیاں کی، 2 شادیاں کی، زینب ایک بیوی اور ام کلثوم دوسری بیوی، اور جناب کا نام عبداللہ، نام رکھنا ہے، مثال دینا ہے۔ عبداللہ، ابراہیم نے 2 شادیاں کی، ایک زینب بیوی، بچے ہیں، دوسرے ام کلثوم، بچے ہیں۔ اب زینب کے بچے، ام کلثوم کے بچے آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے نا، اماں الگ ہے، ابا ایک ہے۔ اس کو بولتے ہیں علاتی بھائی۔ کیا بولتے ہیں؟ علاتی بھائی۔ کیا بولتے ہیں؟ پوچھو آئندہ درس میں۔ چلیے، تو پیغمبروں کی مثال جیسے علاتی بھائی ہیں، طریقے الگ رہے، امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور دین ایک ہے۔ کیا مطلب؟ دین اسلام ہے، طریقے عبادت الگ الگ ہے، شریعتیں، طریقے۔ لِكُلٍّ مِّنكُمْ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو الگ طریقہ دیا ہے، الگ شریعت دی ہے، لیکن دین ایک ہے سب کا۔ کیا ہے وہ دین؟ یہ تمام سمجھ میں ہے بات؟ چلیے، اب اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کوئی پوچھے یو آر مسلم؟ یس آئی ایم مسلم۔ واٹ از اسلام؟ کیا بولنا؟ اسلام مینس گو ٹو کعبہ، گو ٹو مکہ۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ دین، اس میں باتیں ہیں اسلام جو علماء نے بیان کیا۔ اسلام کا مطلب الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ۔ توحید کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ نمبر 2، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ شرک اور اہل شرک سے دور رہنا یا برات کا اظہار کرنا۔ 3 پوائنٹس، اس کو بولتے ہیں اسلام۔ لفظی معنی الگ ہے اس کا، ہم لفظی معنی نہیں، شرعی اصطلاح۔ اسلام بھائی اگر آپ کی اسلام سمجھانا، بھائی اسلام کا مطلب یہ ہے، کیا ہے اسلام؟ اسلام کا مطلب آپ بتائیں، جو علماء نے تعریف کی ہے بہت سارے علماء، یہ توحید کے ذریعے اللہ کے حوالے کرنا اپنے آپ کو، مطلب توحید کا اقرار کرنا بولیے، یا اور مختصر عام اردو میں کرنا ہے، توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ میرے خیال سے یہ ایزی ہے نہیں؟ یہ ایزی ہے نہیں؟ ہم ایزی کریں گے، کنٹرول ایکس وغیرہ جو کر دیے لوگ، یا اور بھی ایزی کر دیے نا، آن لائن کہاں جا رہے ہیں؟ آن لائن بک کرو نا، ٹھیک ہے، ایزی ہے لائف، ٹھیک ہے بھائی، تو لائف ایزی تو دین کو بھی ایزی پیش کرو، لیکن ملانا نہیں دین میں۔ دین جو ہے وہ پیش کرو آسانی سے، ایزی طریقے، یا آسانی سے اللہ سمجھ دے ہم سے۔ توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، شرک اور اہل الشرک سے برات کا اظہار کرنا۔ اب برات سمجھے یا وہ بھی ایزی کرنا؟ برات مطلب بیزاری، برات مطلب بیزاری۔ کیا؟ بیزاری کا اظہار، بیزاری سے بیزار ہو گئی طبیعت، سمجھتے ہیں؟ اردو بول رہا ہوں۔ برات کا اظہار کا مطلب بیزاری، شرک سے بیزار ہونا، پسند نہیں کرنا، نہیں شرک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ شرک پہ ہیں، ہم توحید پہ ہیں، وہ لوگ اپنے رستے پہ، ہم لوگ نہیں، آپ بیزار ہونا اس سے، برات کا اظہار، ہم اس سے بری ہیں، دور ہیں ہم اس سے۔ یہ ہے اسلام۔ 3 چیزیں اس میں، توحید کا اقرار، اللہ کی اطاعت فرما برداری، شرک سے بیزاری، شرک اور اہل شرک سے بیزاری، ٹھیک ہے۔ چلیے، وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوءِ وَالتَّقْصِيرِ، زبردست۔ اور یہ جو اسلام ہے، نہ غلو ہے اس میں، یہ وسط ہے، درمیانی دین ہے، یہ نہ اس میں غلو ہے نہ تقصیر ہے۔ غلو مطلب حد سے آگے بڑھنا،
غلو کا مطلب حد سے آگے بڑھنا. غلو ایکچولی کہتے ہیں عربی میں زیادتی. اس لیے آپ دیکھیں گے, ارے آپ تو جدہ میں رہتے ہیں نا, غالی کس کو بولتے ہیں؟ مہنگا, قیمت زیادہ ہے. لا غالی غالی ہذا بولتے ہیں نا, قیمت زیادہ ہے. قیمت زیادہ ہے تو غالی بولتے ہیں, شیء غالی, مہنگی چیز, قیمت اس کی زیادہ ہے. تو غلو کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ. یہاں زیادہ سے کیا مراد ہے؟ اسلام کی ایک حد ہے, لمٹ ہے, آپ لمٹ کراس کریں گے یہ غلو ہے. صحیح ہے. مثال, اسلام میں کنکری مارنا ہے حاجیوں کو, ہے کنکری مارنا ہے, پتھر مارنا غلو. جوتے چپلے مارنا غلو. کنکری بڑے بڑے پتھر موٹے موٹے لے کر مار رہے ہیں, غلو کر رہے ہیں, لمٹ کراس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عبادت کس کی کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرنا؟ اطاعت کرنا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہو جائے تو غلو, تشدد, غلو ہے. چلیے اور بھی ہے چیزیں غلو. مثال, بڑا گناہ کرنے سے انسان گنہگار ہوتا, بڑا گناہ ہے, گناہ کرنے سے گنہگار ہوگا. کافر ہوتا, کافر بولنا, کافر سمجھنا بڑے گناہ کرنے والے کو غلو ہے, جو خوارج کے اندر تھا. چلیے, تقصیر کیا چیز ہے؟ تقصیر یعنی کمی, یعنی جو واجب کام ہے, جو مطلوب چیز ہے, اس کو چھوڑ رہے ہیں آپ. جو کرنا ہے نہیں کر رہے, جتنا کرنا ہے اتنا نہیں کر رہے, زیادہ کر رہے. تو اسلام وہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, اس کے درمیان ہے, وسط ہے. نہ غلو ہو نہ کمی ہو. جو حکم ملا ہے وہ کیجیے, آپ جتنا ملا ہے اتنا کیجیے. غلو سے بھی بچیے, میں نے مثالیں دے دی, کافی ہے. تقصیر یعنی چھوڑ رہے, 5 پڑھو بولے 3 پڑھ رہے, 5 صلاح پڑھو بولے 3 پڑھ رہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ کمی ہو گئی, مطلوب چیز ادا نہیں ہو رہی ہے. 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ, 3 پڑھ رہے, 2 پڑھ رہے, یا جمعہ کے مسلمان بن گئے آپ, تو یہ تقصیر ہو رہی ہے. یہ بھی نہیں ہے اور غلو بھی نہیں ہے, بلکہ درمیان. روزہ رکھنا ہے, غلو, روزانہ روزہ رکھنا غلو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ڈیلی روزہ رکھنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. چلیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا, اللہ تعالیٰ فرماتا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, دین میں غلو نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب. اہل کتاب کون ہے؟ یہود. آج کے یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں. یس, ٹاپک نہیں ہے وہ بتانے کے لیے, لیکن آج بھی جو یہود و نصارہ ہیں ان کو بھی اہل کتاب بولتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے, لا تغلوا فی دینکم, اپنے دین میں غلو مت کرو. اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب, اپنے دین میں غلو مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث مسند احمد نسائی بن ماجہ کی, یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. اے لوگو, دین میں غلو سے بچو, لمٹ کراس کرنے سے بچو, اس لیے کہ تم, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہلاک اور برباد کر دیا. معلوم ہوا دین میں غلو نہیں ہے, اور دین کیا ہے ہمارا؟ وسط ہے, اسلام ہے. چلیے, بہت ساری حدیث ہے. بعض لوگوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ روزہ رکھتے تھے, تو پتہ چلا لوگوں کو, تو لوگوں نے کہا چلو ہم بھی روزانہ روزہ رکھیں گے. ابھی جو بات ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مہینہ بڑھ بھی جائے, مہینہ لمبا بھی ہو جائے, تو میں روزانہ روزہ رکھوں گا. لیکن تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ تم میرے جیسے نہیں ہو, یا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں, مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. تو منع کیا آپ نے لوگوں کو روزانہ روزہ رکھنے سے. چلیے آگے کہتے ہیں وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ, اور یہ جو دین ہے تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے. کیا مطلب تشبیہ اور تعطیل؟ یہ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ناموں کو اور صفات کو مخلوق سے مشابہت دینا. مشابہت سمجھتے ہیں؟ My son is like a moon, اس کو بولتے ہیں مشابہت. مثال دے دے تو ڈائریکٹ سمجھ جاتے بچے بھی بڑے بھی. میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے. آپ کا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے, کیا مطلب؟ چاند ہے, میرا بیٹا چاند ہے, چاند, میرے چاند آ جاؤ, میرے چاند. اماں بچے کو بلا رہی ہے. میں مثال دے رہا ہوں, ڈائریکٹ سمجھا رہا ہوں بھائی, تشبیہ. اب یہاں اماں بیٹے کو چاند بول رہی ہے. اب ابا آ کر بولے کہ تم نے کیسے بیٹے کو چاند بول دیا, یہ بیٹا ہے چاند نہیں ہے. تو پھر ابا کو بتانا پڑے گا ڈاکٹر, کیونکہ اماں چاند نہیں بول رہی ہے,
پھر چاند بولے نا، مون کم مون بولے مطلب بیٹے کو چاند سے تشبیہ دے رہی ہے، چاند کے جیسا ہے میرا بیٹا، میرا چاند، میرا جگر، تشبیہ بولتے اس کو. یا کسی کو آپ یو آر لائک مائی سن، جو آپ بالکل میرے بیٹے کے جیسے ہیں، تشبیہ بولتے اس کو. تشبیہ سمجھ گئے اس میں لفظ لائک استعمال ہوتا ہے، میں نے مثال دے دی. چلیے، تعطیل انکار کرنا اللہ کے تمام صفات کا یا بعض صفات کا. تو اسلام میں وہ تشبیہ بھی نہیں ہے، تعطیل بھی نہیں ہے. اللہ کے اسماء و صفات کو مخلوق سے مشابہت نہیں دی جائے گی. ایک اور اللہ کے اسماء و صفات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان میں سے کسی کا یا بعض کا انکار نہیں کیا جائے. پھر مانیں گے بغیر تشبیہ کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، یاد رکھ لیجیے. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے عقیدہ جو واسطیہ پڑھایا تھا وہاں دعویٰ سینٹر میں، یہ آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، زبردست منہ توڑ جواب ہے مشبہہ کے لیے، معطلہ کے لیے. تشبیہ کا بھی رد ہے اس میں، تشبیہ کی نفی ہے، اور تعطیل کا بھی رد ہے. دیکھیے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، ترجمہ اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. کیا بات ہے، اتنی سی لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے کا مطلب کوئی مخلوق اللہ کے جیسی نہیں ہے، نہ اللہ کے صفات کے جیسے مخلوق کی صفات ہے. تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے نا، تشبیہ کی کیا ہو رہی ہے؟ انکار ہو رہا ہے، نفی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا دیکھنے والا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے دو صفات، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اس کا مطلب سننا صفت ہے اس کی، دیکھنا بھی. تعطیل مطلب انکار کیا جن لوگوں نے کہا نہیں اللہ سنتا نہیں اللہ دیکھتا نہیں، ان پر رد ہے، ان پر رد ہے. سمجھ میں آئے یا نہیں؟ چلیے آگے. وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ، یہ جو دین اسلام ہے یہ جبریہ عقیدہ اور قدریہ عقیدہ کے درمیان ہے. کیا مطلب بھائی؟ جبریہ عقیدہ ہے، کیا عقیدہ؟ انسان نیکی کرنے پر مجبور ہے، یہ عقیدہ ہے. کانسیپٹ کیا ہے کہ نیکی کرنا ضروری ہے، ہمارے مجبور ہیں ہم نیکی کرنے. نیکی نہیں کریں گے جنت نہیں ملے گی، تو اللہ نے مجبور کر دیا ہے نیکی کرنے. یہ ایک کانسیپٹ عقیدہ ہے، اس کو بولتے ہیں جبری عقیدہ. ٹھیک ہے، اللہ کی حکمت کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے حکمت ہے، اللہ کا عدل ہے، بھئی آپ نیکی کرو آپ کو جنت میں داخل کرے گا. ایک راستہ ہے جنت میں جانے کے لیے، اس کی حکمت ہے اس میں، ہے نا. کافر کو کفر کی سزا دیتا ہے، مومن کو ایمان کی جزا دیتا ہے. مومن کے لیے جنت ہے، کافر کے لیے دوزخ ہے. ٹھیک ہے نا، اور مقدر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو پھر جب لکھا ہوا ہے تو اس سے کیوں کروایا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ بہتر ہے. وہ لوگ انکار کرتے ہیں یہ حکمت کو مجبور کیا اللہ نے. بندہ مجبور ہے ایمان لانا، نہیں ایمان لائے تو جہنم میں جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ خطرناک عقیدہ ہے، مجبور ہے. اور قدریہ کا مطلب جو تقدیر کا انکار کرتے، کہتے ہیں نہیں بندہ جو ہے اپنے کام خود کرتا ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے، اللہ چاہتا ہے تو کام کرتا ہے آدمی. نہیں ایسا کچھ نہیں. میں چاہوں گلاس اٹھاؤں، میں چاہوں گلاس نہ اٹھاؤں، یہ پانی میری مرضی میں پیوں نہیں پیوں. بندہ اپنے افعال پر مختار ہے، اپنے ان کا مطلب یہ ہے بولنے کا تو مختار ہے. ہم بھی بولتے ہیں کہ بھئی اختیار تو ہے بندے کو، لیکن یہ جو اب جیسا آپ اٹھائے پانی پیے یہ لکھا ہوا تھا، آپ نہیں پیے پانی یہ لکھا ہوا تھا، بارش ہوئی لکھا ہوا تھا، بارش نہیں ہوئی لکھا ہوا تھا، بیماری آئی لکھا ہوا تھا، شفا ہوئی لکھا ہوا تھا. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں لکھا ہوا کو کچھ نہیں، ہم چاہیں کریں ہم چاہیں نہ کریں، ہمارے ہاتھ میں ہے کرنا. بندے جی تو اس طریقے سے انکار کرتے ہیں. انسان خود اپنے کام کرتا ہے، وہ پہلے سے مقدر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں. تو اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں، مقدر بھی ہے اور بندہ مجبور بھی نہیں ہے. راستہ ہے، نیکی کرو گے ایمان لاؤ گے تو جنت، کفر شرک اختیار کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. مجبور نہیں ہے آپ. اور دوسری بات مقدر ہے، ہر چیز دنیا میں جو ہو رہا ہے تقدیر سے ہو رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ بندے کو تقدیر کا علم نہیں ہے. آخری بات، اسی لیے دیکھیں اس کی دلیل بھی ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، سورہ تکویر کی مشہور آیت ہے لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون
الا ان یشاء اللہ رب العالمین. زبردست آیت. یہ دونوں میں جو ہے دیکھیے کیسے غور کیجئے دو آیتوں پر. 28 پہلی آیت لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پر آ جائے. اب یہاں کیا ہے؟ جبری عقیدے کی رد ہے نا. یہاں تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پر آئے، مطلب اگر سیدھے راستے پہ آنا ہے تو آؤ، مجبور نہیں ہے آپ، جبر نہیں ہے آپ پر، آپ چوائس ہے. سیدھے راستے پہ آنا ہے آ جاؤ، راستہ ہے، پتہ کرو، چل پڑو اس میں. نمبر 2 آیت، دوسری آیت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم جو چاہتے ہو نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین جو چاہتے ہو ہوتا ہے. پہلے میں ان کا مشیت بندے کی ہے، لمن شاء منکم، اور کیجئے شاء پر، اور وما تشاءون الا ان یشاء، دونوں پر غور کیجئے. پہلے میں کیا ہے؟ لمن شاء منکم، تمہاری مشیت، مشیت یعنی تمہاری چاہت، تم چاہو تو آ جاؤ راستے پر سیدھے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا، اللہ چاہے گا تو تم چاہو گے، اللہ چاہے گا تو تم چاہو گے. تو وہاں مشیت کا رد بھی نہیں کیا، اور یہاں تقدیر کو بتایا کہ اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے. پوائنٹ ہے نا. ایسے نہیں کہ نہیں ہم نہیں چاہ رہے بھائی، اللہ چلا رہا ہے اس پر. نہیں، آپ کی بھی مشیت ہے. توفیق اللہ دیتا ہے. توفیق جو ہے چلانے والا، وہاں تک پہنچانے والا، چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کی مرضی کے بغیر آپ چل بھی نہیں سکتے سیدھے راستے پہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ چاہا اس لیے ہم راستے پر آئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا اس میں. نہیں، ہمارا اختیار بھی تھا اس میں. اسی لیے تو لوگ، اسی لیے یہ آئے تھے. اور آپ دیکھیے، اسی لیے آدمی نماز پڑھتا ہے، آدمی نماز نہیں بھی پڑھتا ہے، آدمی ایمان لاتا ہے، آدمی ایمان نہیں بھی لاتا ہے. کیونکہ اپنی اپنی مشیتیں یوز کر رہا ہے، وہ جو اس کے اختیار میں ہے. کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ آسان سنتا ہے، ایک آدمی گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ایک آدمی اٹھ کے چلا جاتا ہے نماز پڑھنے. یہ جو ہے اپنی مشیت کو استعمال کر رہا ہے، وہ اپنی مشیت کو استعمال نہیں کر رہا. یہ چاہ رہا ہے نا چلو میں پڑھ لوں جا کے، یہ چاہ رہا ہے نہیں پڑھوں گا. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ چاہ رہا ہے کہ گھر میں بیٹھے نماز نہ پڑھے، ایسے نہیں کہیں. بات اس سے پہلے آ چکی ہے، سمجھ چکی. آخری بات، وبین الامن والیاس، دین اسلام بے خوف ہو کر زندگی گزارنے کا، کہ اللہ کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب کا ایسا بھی نہیں ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اس سے ڈر جانا گناہوں سے کہ امید ہی ختم ہو جائے، ایسا بھی نہیں. نہ ڈر چھوڑنا، نہ نا امید ہونا. ڈر بھی رہنا، ہاں، امید بھی رہنا. کس کا ڈر، کس کی امید؟ اللہ کے عذاب کا ڈر رہنا، اور امید کس کی رہنا؟ رحمت کی. اللہ نے فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. جو بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں یہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. یہ اس آیت میں اس کو بیان. المومن، دیکھیے بڑی زبردست بات ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. حسن بصری کون ہے؟ حسن بصری بہت بڑے صحابی گزرے ہیں نا بیٹے، تابعی. ہاں، حسن بصری کیا ہے؟ ایسے پوچھا میں ٹیسٹ لینے کے لیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ پیغمبر؟ تابعی ہیں. چلیے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف والعاصي يعمل بالمعاصي وهو آمن. حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مومن جو ہے اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اور وہ ڈرا ڈرا سہما سہما بھی رہتا ہے. سہما بولیے، ڈرا اور خوف زدہ بھی ہوتا ہے. اطاعت کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ساتھ میں اس کے خوف بھی رہتا ہے. اور گنہگار کیا ہے؟ گناہ کرتا رہتا ہے اور بالکل نہیں ڈرتا ہے. یہ مومن میں اور گنہگار میں فرق ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کے رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تيأسوا ولا تيأسوا من روح اللہ انه لا ييأس من روح اللہ الا القوم الكافرون. دیکھیے یہ بھی آیت شروع سے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. یقیناً کافر قوم ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتی، ان کو کوئی امید نہیں ہوتی کافروں. لیکن مومن کو کیا ہوا بھائی، تھک گئے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. ایمان، اسلام خوف اور رجا کے درمیان ہے. نڈر زندگی گزارنا، خوف ہی نہیں اللہ کی پکڑ کا عذاب کا، یہ بھی
اسلام نہیں ہے. اور اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو کر زندگی گزارنا، ارے ہم کیا، ہم تو جہنمی لوگ ہیں بھائی. لوگ ڈائلاگ مارتے ہیں، ڈائلاگ مارو، ہم جانا، آپ جنتی آدمی ہیں، آپ ہماری پوری زندگی برباد ہے، ہم تو پکا. بس تو وہ کیا ہے، ذرا ٹنگ پاور دے دیے نا، وہ ٹنگ ذرا غلط یوز ہوتا ہے. وہ ایسے ایسے جملے شاید آپ سنیں گے جس میں جو ہے نا امیدی کی حد ہوتی ہے. جہنم میں تو سب سے پہلے میرے واسطے دروازہ کھلیں گا. میرے کانوں نے جو جملے سنے وہ بتائے. ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جو جدہ میں تھے، بہرحال چلے گئے ہندوستان. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ آئیے نا کبھی ہمارے علاقے میں، آئیے انشاءاللہ. آپ ہمارے پاس آ کے پوچھ رہے سب شیطان کا گھر کہاں ہے، میرے گھر کو بتائے. جملہ بول رہا ہوں، جملہ، سینٹینس. نہیں آپ کا گھر نہیں پتا، نہیں آپ آئیے، آپ آ کے پورے محلے میں، محلے کا بھی نام نہیں بول رہا ہوں، اچھا شہر کا نام بھی نہیں، آپ آ کے بولا وہ شیطان کا گھر کہاں ہے، میرے گھر پہ آ جاتے ہیں. اپنے آپ کو شیطان کا گھر. کیسی کیسی باتیں. اور ایک نے کہا کہ جہنم میں تو فرسٹ ہم لوگ ہی جاتے ہیں. ایسے جملے. آپ لوگ ہاں جنت میں جاتے ہیں بھائی، ذرا دعا میں یاد رکھیے. جہنم میں ہم لوگ آ جاتے ہیں، فرسٹ ہم لوگوں کے واسطے ہے جہنم. ارے مذاق ہے کیا ہے یہ چیزیں، کتنی خطرناک باتیں ہیں. ٹھیک ہے آپ گنہگار ہیں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسی نا امید. اور بعض ایسے نا امید ہو جاتے ہیں، رو رو کے اپنے جو ہے اپنی حالت خراب کر لیتے ہیں. رونا اچھی چیز ہے گناہوں پر، اچھا نہیں ہے رونا، لیکن اتنا روتے ہیں کہ نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. خلا میری زندگی میں اتنے گناہ ہوئے ہیں، اتنے گناہ ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے، جہنم میں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گی، جہنم میں جاؤں گا. اب کیا فائدہ نماز کا، کیا فائدہ. شیطان اس دور سے آتا ہے ان کے پاس، تو تم تو پکا جہنم میں جاؤ. جو ہے یہ غلط ہے. 313 کا کیا 999 قاتل بھائی کتنا مارا، 99 لوگوں کا مرڈر کر کے جو ہے پھر 100 بھی کمپلیٹ کر دیا اس نے. تو اس کو جو ہے نا امید نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بخش دیا. گنہگاروں کو بخش دیا اللہ نے. ہاں کفلوں کو اللہ نے معاف کر دیا. وہ جو عورت جو ہے فاحشہ عورت تھی جس نے کتے پر رحم کیا اور پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو معاف کیا. کتنی مثالیں ملتی ہیں، کتنی مثالیں ملتی ہیں. اور آیتیں جو ہے رحمت والے، جیسے تم جو ہے صبح شام گناہ کرتے ہو. آیت حدیث ہے نا نبی وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے وہ، تم جو ہے صبح شام گناہ کرتے ہو. یا عبادی انکم، بڑی زبردست حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، ایک ٹکڑا ہے اس کا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم یقیناً صبح شام خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا. کیا ہے رحمت. آخری بات، یہود و نصارہ، جن لوگوں نے اللہ کی طرف بیٹوں کی نسبت کی، جو کہ بہت بڑا کفر ہے. ایسا کفر جس کو قرآن نے کہا کہ آسمان پھٹ جائے. اللہ نے ان سے کہا کہ تم توبہ کیوں نہیں کرتے. اللہ نے ان سے کہا، ان کو توبہ کی دعوت دی اللہ نے، اور کہا تم کیوں اللہ سے توبہ نہیں کر لیتے، معافی میں نہیں مانگتے. اللہ معاف کرنے والا، اللہ بخشنے والا ہے. توبہ کی دعوت دے رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر بکا، سب سے بڑا کفر، اور ایسا کفر بکا جس سے آسمان پھٹ جائے، اور کیا بولے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتوبون الی اللہ واستغفر، کیوں یہ لوگ توبہ کر لیتے اللہ سے، کیوں نہیں کر لیتے توبہ، کیوں معافی میں نہیں مانگ لیتے. یہ رحمت نہیں ہے. اس رحمت سے نا امید ہو رہا ہے انسان، کبھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے حدیث شریف میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میں بندے کے گمان کے حساب سے جیسے وہ میرے بارے میں سوچتا ہے. آپ کیا سوچتے اللہ کے بارے میں، یہ دیکھیں. کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں. بہت تکلیف ہوتی ہے، بعض فون ایسے آتے ہیں بدگمانی. بعض عورتیں، بعض مرد جو ہے ان کی اپنی زندگی میں جو پریشانیاں مصیبتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی رحمت سے ایسے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ تکلیف بہت غلط ہوتا ہے، جملے غلط نکلتے ہیں زبانوں سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ان جملوں سے ناراض ہو کر جو ہے ہماری دنیا اور آخرت کو خراب وہ کر دے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آدمی ہمیشہ جو ہے ڈرنا بھی چاہیے اللہ کی پکڑ سے، رحمت کی امید ہونی چاہیے کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ رحم کرے گا. تو اسلام یہ ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے. تشبیہ سے پاک، تمثیل تعطیل سے پاک، خلو سے پاک، تقصیر سے پاک، امن سے کیا کہتے ہیں اس کو، بے خوف امن سے پاک، اور اس سے کیا کہتے ہیں نا امیدی سے پاک. یہ ایسا پیارا دین ہے، عدل ہے اس میں، انصاف ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے. سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے. سب سے پہلا حق عبادت، حق عبادت اللہ کا ہے. اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے. پیغمبروں کے جو حقوق ہوتے ہیں قوم پر وہ ہے اطاعت اور فرما برداریاں. اس کے بعد آپسی حقوق ہوتے ہیں.
ان کو ادا کیا جائے، خالق کا خالق کو دے دیا جائے، نبی کا حق اطاعت اور اتباع اور توقیر، احترام، ادب، ان کی سنتوں پر عمل کرنا وغیرہ یہ حق ہے۔ اس کے بعد جو صحابہ کے حقوق ہیں ان کو دیے جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر ادا کیا جائے۔ بڑا پیارا دین ہے، بڑا اچھا دین ہے، اس میں کامیابی ہے اور اسی میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سچے دین کو سمجھتے ہوئے اس پر قائم دائم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئندہ جمعرات اس کتاب کا آخری درس ہوگا، کیونکہ جو چیپٹر آ رہا ہے وہ آخری چیپٹر ہے آئندہ جمعرات انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔